بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ 31 دسمبر 2027 تک پنجاب کا سیاسی قلعہ عمران خان کے پاس رہے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ پوری دنیا حیرانگی میں ڈوب گئی، ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ 7 دن قبل چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ 11ویں شریف کی محفل اور محفل شکرانے میں پیر صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان کو مزید تاریخی کامیابیاں ملنے پر محفل شکرانے کا اہتمام کیا گیا۔ پنجاب کے سیاسی قلعے پر عمران خان کا مکمل قبضہ ہے۔ اس ضمنی الیکشن میں پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ ملی۔ اس کے لیے 2 بکرے، ایک سرخ بکرا اور دوسرا کالا بکرا، اس کے ساتھ کالا بیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پیر صاحب خود بیماری کی حالت میں منڈی گئے اور بیل خرید کر لائے۔ فجر کی نماز سے 40 منٹ پہلے حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی میں ذبح کیا گیا۔ ذبح کر کے دعا کی، قصیدہ بردہ پڑھ کر اس کے گوشت کو بانٹ دیا گیا۔ ملک کا آخری وزیر اعظم بھی اب عمران خان ہوگا، اور جیسے میں نے پہلے کہا، ملک کا پہلا صدر بھی عمران خان ہی ہوگا۔ اصل میں امریکی اور باقی یہودی اور کافر چاہتے ہیں پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کیا جائے، ہمارے نیوکلیئر اثاثے تلف کر دیے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو دوسرے دن بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا اور بغیر کسی مزاحمت کے پاکستان پر قبضہ کر لے گا۔ اب حالات اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ سابق ISI چیف نے اس بیان کی تردید کر دی۔ انہوں نے شہباز گل پر ایسے ٹارچر کیے ہیں جس سے بیچارے کی حالت بہت نازک ہے۔ جب اس کو پیمز ہسپتال لے کر آیا گیا تو اس کی سانس بالکل طور پر اکھڑی ہوئی تھی، بہت ہی مشکل سے وہ سانس لے رہا تھا۔ اللہ نہ کرے یہ حرکت جو انہوں نے شہباز گل کے ساتھ کی، اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جب کسی کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے اوپر کنٹرول ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس کو مکمل اور صحیح معنوں میں علاج مہیا نہ کیا گیا تو شہباز گل کی جان کو بہت ہی خطرہ ہے۔ اللہ نہ کرے دمہ اٹیک انسان کی جان نگل جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اس حد تک آ چکے ہیں، پہلے تو PTI اور عمران خان بول رہے تھے اگر شہباز گل نے کوئی غلط بات کی ہے تو قانون کے مطابق سزا دو، لیکن انہوں نے حد ہی کراس کر دی اور اتنا بہیمانہ تشدد کر دیا۔ اگر اب بھی عوام باہر نہ نکلی، ان لوگوں کو مزید مسلط ہونے سے نہ روکا تو مزید ایسے واقعے ہوتے رہیں گے۔ اب وقت آ چکا ہے عوام باہر نکلے، ان کی ایسی کی تیسی کر دے اور ان کو نکال باہر پھینکے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ ایک چیز نظر آتی ہے، 66 سال سے محفل 11ویں شریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ میاں خاندان نواز شریف اور شہباز شریف پانی میں ڈبکیاں کھاتے رہیں گے اور کھا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات بتا دی ہے جو بات کرنے لگا ہوں۔ 1 جنوری 2001 کو روزنامہ پکار میں پیر صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ نواز شریف کی جگہ معین قریشی کو تعینات کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں طالبان کی معاونت سے ایک اسلامی تحریک زور پکڑے گی، جنرل مشرف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، ریٹائرڈ جرنیل سربراہ بنے گا۔ آئندہ انتخابات میں اصل مقابلہ مسلم لیگ شین اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ جو بات بول رہا ہوں، ملک 15 ستمبر تک صوبوں اور مرکز کے درمیان تبدیل کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے عمران خان کی حکومت آئے گی، ملک کے 23 یا 24 صوبے یا یونٹس بنا دیے جائیں گے، ملک اب اوپر جائے گا، ترقی کرے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ منافق کے ساتھ احسان کرو لیکن احسان کی امید نہ رکھو۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت کافی حد تک کم ہو چکی ہے، 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ یہ کیوں کم نہیں کر رہے؟ قیمت $50 کم کرنے کی صورت میں حالات تبدیل ہو گئے۔ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ سامراجی طاقتوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، جگہ جگہ اپنے گنڈے پھیلا دیے ہیں۔ عمران خان اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ PDM کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ ان کو اب ان کا انجام نظر آ رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے عمران خان اب ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ عمران خان کس صوبے سے کتنی سیٹیں جیتیں گے، الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ پرویز الہی کا آتے ہی کپتان کو سرپرائز، نواز شریف سے راستے جدا کر لیے۔
اب کپتان کا سندھ فتح کرنے کا اعلان۔ اب کپتان کی سوچ، کپتان کے پلان سندھ میں سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ جو عرصہ دراز سے سندھ پر قابض ہیں، سندھ کا سارا پیسہ زرداری اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ سندھ اب پیپلز پارٹی سے واپس لینا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بہت ناتلافی نقصان پہنچایا ہے۔ سندھ کی کوئی حالت نہیں ہے، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بارش آ جائے تو سیوریج کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، سڑکیں دریا ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ انہوں نے سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ زرداری گروپ اب حکومت نہیں بنا سکتی، یہ بات لوہے پر لکیر ہے اور پکی بات ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔